سی ای او ہیں فن ٹیک کمپنی کے, اور یہ بیسیکلی جو ان کا لائف سٹائل جو واچ سیل ہے, شاید اس کا یہی نام ہے کہ جی اگر آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ میچ نہیں کرتا آپ کی جو ریٹرن فائل کی ہوئی ہے تو آپ کے اوپر پھر کارروائی ہوگی کہ جی کتوں. تو سر یہ ایسٹ بیونڈ مینز جو ہے انہوں نے ان کو فارملائز کیا سر ایف بی آر نے. تو سر یہ جو جناب ہیں یہ ان کی جو یہ بڑے مسٹیریس شخص ہیں, اور ان کے بارے میں زیادہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ان کے بارے میں یہ سر پتہ ہے ان پر 30 گاڑیاں جن کی جو کل رقم مالیت ہے ان کی وہ 2.74 ارب روپے ہے. 2.74 بلین روپیز کی یہ گاڑیاں رکھتے ہیں اپنے پاس, جس میں سے 2 لیمبورگینی ایونٹیڈور ہیں, 1 رولز رائس ہے, اور ان کی میرے خیال میں 30ویں گاڑی جو ہے وہ ہونڈا نہیں ہوگی, وہ بھی کوئی جرمن ہی ہوگی, کیونکہ سر 2 ارب کی بات ہے. 2 ارب بڑے پیسے, 2 ارب سر 2 ارب از اے لائف ٹائم. تو اتنی کی ان کے پاس گاڑیاں ہیں. فن ٹیک کمپنی چلاتے ہیں. پہلے جب یہ ساری بات چلی تو ان کا جو اشارہ تھا وہ شاید سنیل من صاحب کی طرف چلا گیا سوشل میڈیا کے تھرو, لیکن انہوں نے کہا بھائی میری جان چھوڑ دو, میں نے سب کچھ بتایا ہے, اور یہ بات ٹرو ہے. وہ بڑے کانفیڈنٹلی بتاتے ہیں کہ جی میرا سب کچھ آؤٹ ان دی اوپن ہے, دیٹ از ایکچولی ٹرو. ان کا نام ہے فیض الحسن صاحب ہیں. ان کی جو فن ٹیک کمپنی ہے ورڈ سینس کے نام کی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن میں سیلف ٹاٹ آدمی ہوں. ہارورڈ اور جیسی اور باقی یونیورسٹیوں سے انہوں نے سرٹیفکیشن لی ہوئی ہے, اور یہ لوگوں کو فائنینشیل ٹیک کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ہیلپ بھی کرتے ہیں, خود اپنا فن ٹیک کا کام کرتے ہیں. البتہ مسئلہ یہ کہ ورڈ سینس جو کمپنی ہے ان کی جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ کوئی ایسے پروجیکٹس یا ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ کمپنی کی ہے. اور تیسری یہ کمپنی رجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے ایک لانگ روٹ ٹرکنگ کمپنی کے لحاظ سے, کہ مطلب یہ ٹرکنگ ایڈوائس دیتی ہے, اس قسم کی کچھ چیزیں. سر میں جیسے کہ مسٹری ہے بہت کہ یہ شخص ہے کون, بٹ ایف بی آر جو ہے ان کے کان کھڑے ہوئے اس شخص کو دیکھ کے, اس کی ویلتھ دیکھ کے, اور پھر ظاہر ہے ان کا سب کچھ دیکھ کے, کیونکہ سر انہوں نے 1 سال میں تو تقریباً میرے خیال میں 4-4.5 لاکھ روپے ریٹرن دکھائی تھی اپنی. تو اور پھر کمپنی کی بھی ان کی ریٹرن بہت لو تھی, پھر آہستہ آہستہ وہ 2025 میں آ کے سم ملین روپیز تک بن گئی ہے. بٹ اگر آپ کے پاس 2.74 بلین کی گاڑیاں ہیں تو ایف بی آر آپ کو پکڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہی 2 ٹریول انفلوئنسر ولاگر جو ہوتے ہیں ان کو بھی پکڑا گیا, اور ان کی انہوں نے گیج کی کہ جی انہوں نے کسی نے 1 سال میں 8 دفعہ ٹریول کیا, کسی نے 1 سال میں 13 دفعہ ٹریول کیا انٹرنیشنل لوکیشنز پہ, لیکن ان کی جو ریٹرنز ہیں اور باقی جو ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ, اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو یہ کیسے ہو رہا ہے. تو یہ سر معاملات جو ایف بی آر کیری فارورڈ کر رہا ہے. جی بالکل سر, یہ ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر جب یہ سیل بنا تھا کہ یہ لوگوں کے لائف سٹائل دیکھے گی, یہ انسٹاگرام اور اس طرح کے پیجز دیکھیں گے, وہاں سے فیصلہ کریں گے کہ جی ان کی مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں جو فائلنگ کے ساتھ ان کا لائف سٹائل. اصل میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ صاحب ہوں یا وہ جو انفلوئنسرز ہوں, یہ کوئی مجرم نہیں ہے ابھی تک. یہ ابھی تک کچھ ان کے خلاف پروو نہیں ہوا, ابھی ان کو صرف نوٹسز گئے ہیں ریڈار پہ. بالکل ایف بی آر یہ سمجھتی ہے کہ ان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیسے لیجٹ ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے یہ بالکل کر دیں, اور اس کے بعد ان کو اجازت ہے یہ 2 ارب کیا 6 ارب کی گاڑیاں رکھیں. بنیادی بات یہی ہے کہ جو اتنا زیادہ پیچھے پڑا ہوا ہے ایف بی آر اور حکومت, اور شاید باہر والے ادارے بھی جو ادھر پش کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائلر بنائیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ مطلب انڈیا ہو جائے, پاکستان ہو جائے, یہاں پہ ہر کوئی دعوے کرتا ہے کہ جی ہمارے جو آباؤ و اجداد تھے وہ تو محلوں میں رہتے تھے, ان کے پاس تو سونے کی اشرفیاں تھیں. تو اب جو پہلی دفعہ فائلر بنتا ہے وہ آپ کو پتا ہے ویلتھ سٹیٹمنٹ لکھواتا ہے ٹکا کے, تاکہ وہ بیسیکلی بلیک منی کو وائٹ کرنے کا آپ کے پاس کشن ہوتا ہے. تو اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ اتنے زیادہ نان فائلرز ہیں, وہ مطلب بڑا مشکل ہے کہ ہر دفعہ کوئی فائلر نیا بنتا ہے تو ایک نئی ویلتھ کی سٹریم وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. میرے خیال میں حکومت اور پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ ایک دفعہ تمام لوگ فائلر بن جائیں, تاکہ کتنی ویلتھ ہے مطلب جھوٹ سچ ملا کے ایک دفعہ وہ ویلتھ جو ہے نا وہ کہیں پہ نوٹ ہو جائے, تاکہ اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس اگر 4 اینٹیں ہیں سونے کی تو اس کے بعد 5ویں نہیں نکل سکتی. تو اگین اب یہ جو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ تھوڑا سا ڈوبیس ہے کہ جی اصل ان کا کاروبار فنٹیک ہے یا ٹرکنگ بزنس ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو آدھی سے زیادہ جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں بلانگنگز وہ تو میں نے انہیریٹ کی ہیں, تو پھر وہی بات ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ سب کچھ پیپر پہ آ جانا چاہیے, تاکہ آہستہ آہستہ پھر وہ مزید ویلتھ جو ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ مزید ویلتھ جو ہے وہ آ گئی ہے مارکیٹ میں, تو اس سے کسی طرح نکلنے کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.